ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن ابلیس شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرے رب سے میری سفارش کر دیجیے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو مولا فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، اس سے کہہ دو کہ جا کر آدم کی قبر کو سجدہ کر لے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہ بات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملعون کو بتائی تو خبیث کہنے لگا کہ جب میں نے ان کو ان کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو اب ان کی قبر کو سجدہ کروں گا۔ یہ کہہ کر چلا گیا، یہاں تک کہ مولا اس کو جہنم میں 1,00,000 سال جلانے کے بعد نکالے گا اور کہے گا کہ اب بھی آدم کو سجدہ کر لے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اس پر وہ انکار کرے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ابلیس نے 50,000 سال تک اللہ کی عبادت کی، یہاں تک کہ اگر اس کے سجدوں کو زمین پر بچھایا جائے تو ایک بلس جگہ بھی خالی نہ بچے۔ سوچئے کہ جب ابلیس شیطان لاکھوں برس عبادت کرنے والا ایک نبی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کرنے کی بنسبت لعنتی ہو گیا تو جو لوگ نبیوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جس نے حضور کی نعلین شریف کی توہین کر دی وہ بھی کافر ہے۔ اور آپ کے نعل پاک کے نقش کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علماء اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک کی تصویر کو اصل کی طرح بتایا اور اس کی وہی عزت ہے اور احترام ہے جو اصل کی ہے۔ تو جب نعلین مبارک کی یا صرف اس کی نقل یعنی تصویر کی توہین کرنے والا کافر ہے تو جو آپ کی ذات و اوصاف و حال و اقوال کی توہین کرے گا وہ کیسے نہ کافر ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔